السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب کی زندگی میں کچھ ایسے مسئلے ہوتے ہیں جو ہمیں لگتا ہے ناممکن ہیں، اور ہمیں یہ بھی لگتا ہے کہ ہم اس کے لیے بہت ساری عبادت نہیں کر سکتے۔ ہمیں کیسے ملے گا؟ مطلب ہم تہجد بھی نہیں پڑھ سکتے، ہم بہت سارا صدقہ بھی نہیں کر سکتے، ہم سے بہت زیادہ قرآن کی تلاوت بھی نہیں ہوتی، ہم بہت زیادہ نفلیں بھی نہیں پڑھ پاتے، ہم بہت زیادہ نفل کے فرض روزوں میں بھی کوتاہی کر دیتے ہیں، ہم سے فرض عبادتیں نہیں ہوتی، تو ہم کچھ ایکسٹرا آرڈینری، کچھ ایکسٹرا اسپیشل اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیسے مانگے؟ تو اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بہترین چیز دی ہے، وہ ہے دعا۔ دعا کی طاقت کا اندازہ ہمیں ہے نہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دعا ایک ایسا ہتھیار دیا ہے مومن کو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہر ناممکن چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگی جا سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پر یقین کر کے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے الفاظ بھی بتائے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے کہ جب وہ تہجد میں اٹھتے تھے، جس دعا کو میں شارٹ کر کے بتا رہی ہوں، کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو چیز آپ نے کسی کو عطا کی ہو، جس تک میرا ذہن بھی نہ جاتا ہو، میری سوچ بھی نہ جاتی ہو، اور میرا عمل بھی اس کو پانے میں اللہ تعالیٰ نہیں ہو، میں اتنا عمل بھی نہیں کر پاتا ہوں، اور میرے حق میں بہتر ہو، تو اللہ مجھے عطا فرما دیجئے۔ کسی بندے کے لیے آپ نے سوچی ہو بہترین چیز، تو اللہ تعالیٰ مجھے دے دیجئے۔ تو ہمیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہترین چیز مانگنی۔ اب کیسے مانگے؟ اس کے لیے ہمیں کانفیڈنس کہاں سے آئے گا؟ تو اس کے لیے ایک بہت اچھا انسیڈنٹ ہے، جب قرآن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کیا، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کر کے غار حرا میں جا کر بیٹھتے تھے، اور جب ان کے پاس پہلی وحی آئی، حضرت جبریل علیہ السلام آئے، تو انہوں نے آ کر ان سے کہا اقرا، پڑھو۔ انہوں نے سیدھے سے کہا اقرا، پڑھو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ انہوں نے دوبارہ کہا اقرا۔ انہوں نے کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ انہوں نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا بسم ربک الذی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر پڑھو۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت سب سے پہلے کیوں دی کہ جو کام آپ نہیں کر سکتے ہو، وہ کام کیسے ہوگا؟ اگر اس میں آپ نے اللہ کا نام لے لیا۔ آپ کو یہ کام نہیں آتا، ہم کیسے کریں؟ اس میں بسم اللہ کر لیا، اللہ کا نام لے لیا، رحمان کہہ دیا، رحیم کہہ دیا، مجیب کہہ دیا، عفون کہہ دیا، کریم کہہ دیا، دینے والا اللہ تعالیٰ، ضرور دینے والا، قبول کرنے والا، ہدایت دینے والا، غنی کرنے والا، رزاق، فتاح، دروازے کھولنے والا، حلیم، حکیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اتنے نام ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلی قرآن کی آیت میں جو ہمیں حکم دیا کہ جو کام آپ سے ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ ہم سب جانتے تھے کہ امی تھے، ہی واز ناٹ اے لٹریٹ پرسن، وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، تو ان کو لگا کہ میں کیسے پڑھوں گا، بھائی مجھے تو نہیں پڑھنا آتا۔ تو سوچئے جس انسان کو پڑھنا نہیں آتا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس اللہ کے نام سے جو اس خلق یعنی کہ اس دنیا کو بنانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم اتنا علم دیا اس کے بعد، کہ جس کے بعد دنیا میں کسی کو اتنا علم نہیں ملا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اس کتاب کا علم دیا، جس کتاب کا کوئی آج تک جوڑ نہیں اور انشاءاللہ قیامت تک نہیں ہوگا، جس کتاب کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی عظمت کو کوئی پہچان ہی نہیں سکتا، اس کے جتنے بھی ٹرانسلیشن ہو جائیں، لیکن قرآن کا اصل جو ہے ایسنس، وہ مل جانا بہت بڑی بات ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا علم دیا، کیونکہ صرف انہوں نے اللہ کے نام سے شروع کیا تھا۔ تو پہلی ٹیچنگ جو قرآن میں آئی ہے وہ شروع کر دو اللہ کے نام سے، یعنی کہ آپ کو کوئی بھی پرابلم ہو، کوئی بھی چیز چاہیے، آپ کے اندر ایبلٹی نہیں ہے، آپ کے اندر صلاحیت نہیں ہے، تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کیسے کروں گا، میں کیسے پاؤں گا، مجھے کیسے اتنا پیسہ مل جائے گا، میں کیسے اولاد والا ہو جاؤں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو، حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب فرشتوں نے پیشن گوئی کی کہ آپ کو ایک اولاد ہوگی، تو انہوں نے کہا ہے میں تو بوڑھی ہو گئی، مجھے کیسے اولاد ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ جو کرنے پہ آ جائے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں، کن فیکون، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کن کہہ دینا ہی کافی ہوتا ہے۔ تو ہمیں صرف اللہ کا نام لے کے دعا کرنی ہے، اور ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عظیم کتاب کی شروعات یہی ٹیچنگ دے کے ہمیں یہی چیز سکھا کے دی ہے کہ شروع کرو اللہ کے نام سے، سب کچھ آسان ہو جائے گا۔ تو ہمیں اللہ کا نام لینا، یا ذوالجلال والاکرام، اللہ تعالیٰ کا نام لے کے انشاءاللہ ہم کوئی بھی کام شروع کریں گے، اللہ تعالیٰ کا نام کا واسطہ دے کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی کام کے لیے کہیں گے، اپنی حاجت پیش کریں گے، رو کے گڑ گڑا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پورے فل یقین کے ساتھ۔ جیسے روزہ کھلنے کے وقت ہمیں یقین رہتا ہے، روزہ جب ہم رکھتے ہیں کہ شام کو کھل جائے گا، مغرب کے بعد روزہ کھل جائے گا، ہمارا یقین ہوتا ہے، اور ہم پورا دن بھوکے پیاسے اسی امید پہ رہ لیتے کہ مغرب کے وقت تو کھل جائے گا۔ وہی یقین رکھنا ہے کہ دعا کی ہے تو
پوری تو ہو جائے گی. دعا وہاں تک گئی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیں گے ضرور. اور رمضان سے بہترین موقع نہیں ہے، لیلۃ القدر سے بہترین موقع نہیں ہے ان دعاؤں کو پورا کروانے کا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آفر کھولا ہوا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیل لگائی ہوئی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورا اسٹاک نکال کے باہر رکھ دیا ہے کہ بھائی لے لو، لوٹ لو جس کو لوٹنا. تو اگر اس کے باوجود ہم غفلت میں پڑے ہیں، ہم سو کر یا موبائل میں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، یا ہم باہر دکانوں پہ، کولڈ ڈرنک کی شاپ پہ، انہاری کلچے کی دکان پہ، یا بریانی کی دکانوں پہ، ہوٹلوں پہ، یا بازاروں میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، تو ہمارے سے زیادہ خسارے والا کوئی بھی نہیں ہو سکتا. تو انشاءاللہ کوشش کریں کوئی بھی امپاسبل چیز کو پانے کے لیے صرف اور صرف اللہ کے نام کا سہارا لیں، انشاءاللہ آپ کو وہ چیز ضرور ملے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ